صل على سيدنا ومولانا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. عزیزان محترم، یہ آیت اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا تاکہ اپنے بندوں کو احساس ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کتنا بڑا محسن ہے. یہ سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت شریفہ کو نازل فرمایا تاکہ اس کے ذریعے سے بندے اللہ تبارک و تعالی کو پہچانے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے پیدا کیا انسان کے فائدے کے لیے جو کچھ کے زمین میں ہے، سب کا سب، یعنی کائنات میں، زمین میں جتنی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے وہ سب انسانوں ہی کے لیے ہے. چاہے انسان اس سے براہ راست فائدہ اٹھاتا ہو یا کسی واسطے سے فائدہ اٹھاتا ہو، چاہے وہ فائدہ دنیا میں، چاہے وہ آخرت کے لیے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کا ذریعہ ہو. اس لیے کہ انسان کی جو غذا ہے اور لباس، مکان، دوا، راحت کے کل سامان سب زمین کی پیداوار ہے. اب یہ کوئی ضروری نہیں ہے ہر چیز کا فائدہ انسان جانے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ انسان کو فائدہ اٹھانے ہی کے لیے ساری چیزوں کو پیدا فرمایا ہے. کسی شاعر نے کہا ہے، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں کو قدرت کے کارخانے میں. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو تمہارے واسطے اس لیے پیدا فرمایا، ساری کائنات تمہاری ہو، ساری کائنات تمہارے کام میں لگے ہوں. جیسا کہ اس سے پہلے کی مجلس میں بتایا گیا، چاند، سورج، ہوا، ساری کے ساری انسان کے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں. چاند کو انسان سے کوئی فائدہ نہیں، سورج کو انسان سے کوئی فائدہ نہیں، لیکن انسان چاند کے بغیر، سورج کے بغیر، ہوا کے بغیر، پانی کے بغیر جی نہیں سکتا ہے. اس کو سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 500 سال پہلے دنیا کو پیدا فرمایا. اب اس میں چاند، سورج، ستارے، ہوا، پانی سب ہے، لیکن انسان نہیں ہے. تو گویا ساری مخلوقات کو انسان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں، انسان کو کائنات کا ذرہ ذرہ ضروری ہے، اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. اب جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمایا وہ انسان کو مل کر رہے گا. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں تمہاری روزی بھی ہے اور تم سے جو جو وعدہ کیا گیا ہے وہ سب کا سب ہے. جیسے کہ مشہور ہے، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. اسی طرح ایک اور بھی ملا لیں، دھاگے دھاگے پہ لکھا ہے پہننے والے کا نام. تو جتنے دانے ہمارے ہیں،
ہماری حیات میں وہ ہم کو ضرور مل کر رہیں گے. ایک دانہ بھی ایسا نہیں کہ وہ ہمارے استعمال میں نہ آیا ہو اور ہماری موت آ جائے، بالکل ناممکن ہے. دنیا بھر کے جتنے کپڑے ہیں، جس دھاگے میں ہمارا نام لکھا ہے، وہ کپڑا جب تک ہم استعمال نہیں کر لیں گے ہماری موت نہیں آئے گی. تو اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں تم اللہ کے لیے ہو، ساری کائنات تمہارے لیے میں نے پیدا کیا. لہذا عقل مند کا کام یہ ہے جو چیز اسی کے لیے پیدا ہوئی ہے وہ تو اس کو ملے گی. اس کی فکر میں، اس کے حاصل کرنے کے چکر میں لگ کر اللہ تعالیٰ کی ذات سے غافل ہو جانا، یہ عقل مندی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے زمین میں جو کچھ کیا ہے وہ سب تمہارے فائدے کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے. تو اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کی پیدائش کے بعد آسمانوں کی پیدائش کے لیے قصد فرمایا، ارادہ فرمایا، جس میں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہاں تک کہ 7 آسمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما دیا، اور وہ خوب جانتا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اب آسمانوں میں ہر آسمان کے درمیان ایک لمبی مسافت ہے، ہر 2 آسمان کے درمیان ایک بڑی لمبی مسافت ہے. اور یہ چاند، سورج، ستارے آسمان کے پیوند نہیں ہیں، زمین اور آسمان کے بیچ میں ہے. کہنے والوں نے کہا ہے آج تک زمین اور آسمان کے درمیان یہ فاصلہ کیا ہے کوئی بھی معلوم نہیں کر سکا. ہاں البتہ زمین اور سورج کے درمیان کی مسافت، زمین اور چاند کے درمیان کی مسافت، اس کو علم حیات والوں نے بتایا ہے. لیکن دنیا، زمین اور آسمان کے درمیان میں کیا مسافت ہے آج تک کسی نے نہیں بتایا ہے. تفسیر مظہری ایک کتاب ہے، حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے اپنے شیخ کی طرف منسوب کرتے ہوئے، اس کا نام تفسیر مظہری رکھا ہے. تو انہوں نے بتایا ہے 500 سال کی مسافت ہے ہر 2 آسمان کے بیچ میں. اس طرح سے 7 آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، سب انسان کے فائدے کے لیے، انسان کے احترام میں، اعزاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا. اور بے شمار ستاروں کو پیدا فرمایا. سارے ستارے چاند سورج کے ساتھ زمین اور آسمان کے بیچ میں ہیں. کیسے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے آسمان کو روک رکھے ہیں ویسے ہی ان ستاروں کو، سورج کو، چاند کو روک رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ یمسک السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کو روک رکھے. آگے قرآن پاک میں فرماتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کو نہ روکتے تو کون سی طاقت ہے جو آسمان کو روک دے. اس طرح سے انسان کے جو فائدے کی چیزیں، چاہے وہ فائدہ نظر آتا ہو چاہے فائدہ نظر نہ آتا ہو، لیکن ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے. ایک مشہور قصہ ہے ایک بڑے حکیم صاحب کا. ایک بڑے حکیم صاحب کہیں سفر میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ ایک گوبر ہوتا ہے تو وہ دیکھ رہے تھے. تو اتنے میں
جی میں آیا یہ کس کام کا؟ تو اتنے میں بیمار ہوئے، اتنے بیمار ہو گئے علاج اس کا ناممکن سا ہو گیا۔ لوگ آ رہے ہیں، حکیم صاحب خود سے بہت بڑے حکیم ہیں، ہوتے ہوتے حکیم صاحب بہت سے احباب نے دیکھا، آخر میں ایک آدمی آیا، آنے کے بعد کہا کہ اس کا علاج میرے پاس ہے۔ وہ ایک عجیب چیز ہے، گوبر میں نے کہا، بہرحال وہ باہر کہیں رہتا ہے، وہ جنگل و بیابان میں۔ تو حکیم صاحب نے کہا میں ان کا علاج کر سکتا ہوں لیکن مجھے وہ چاہیے۔ یہ حکیم صاحب جو بیمار پڑے ہوئے ہیں، فوراً احساس ہوا اوہ، میں نے ایک دن جو بیٹھے بیٹھے یہ سوچا کہ اس کا کیا فائدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے میری بیماری کی شفا اسی میں رکھا ہے۔ تو اسی کو شاعر نے کہا ہے کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نکمی ہو۔ ہاں، ہمیں فائدہ معلوم نہ ہوتا ہو الگ بات ہے، ہر چیز کا فائدہ معلوم ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن فائدہ اس کے اندر ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کو، تاکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سن کر، دیکھ کر، سمجھ کر، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ کر، سن کر، سمجھ کر ہر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد ہے کائنات کو پیدا کرنے کا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں۔ یہاں تک 3 رکوع ہوئے ہیں، اب 4تھا رکوع شروع ہونے والا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی پیدائش کا تذکرہ فرماتے ہیں اور اسی انسان کو خلیفۃ اللہ فی الارض کا لقب دے رہے ہیں۔ تو سوچ کر دیکھیں اس کا کیا منصب ہوگا، کیا مقام ہوگا، جبکہ پہلے سے ایک مخلوق ہے فرشتوں کی جو یفعلون ما یؤمرون ہیں، بغیر کسی پس و پیش کے، چون چرا کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ ویسی نورانی مخلوق کے ہوتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شایان شان، اس کی قدرت کاملہ، اس کا علم، اس کی مشیت ایک مخلوق کو پیدا کرنا چاہتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اشرف المخلوقات بھی کہا، خلیفۃ اللہ فی الارض بھی کہا۔ اس طرح سے وہ بھی فرشتوں کو جمع کر کے ان کے سامنے انشاءاللہ اگلی مجلس اسی رکوع سے متعلق ہوگی۔ گویا 4تھا رکوع شروع ہونے والا ہے سورہ بقرہ کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم۔